ایک نیک اور دیندار آدمی شکار کے لیے نکلا۔ اچانک اس کے سامنے ایک سانپ آ گیا جو بہت زیادہ ڈرا اور سہما ہوا تھا، اور کہنے لگا، اے شخص، اللہ تجھے اپنی پناہ میں رکھے، مجھے پناہ دے دے، میرے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ آدمی اسے اپنی چادر میں چھپانے کے لیے آگے بڑھا تو سانپ بولا، اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے پیٹ میں گھس جاؤں گا۔ آدمی بولا، مجھے تجھ سے ڈر ہے۔ کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تو اس آدمی نے اپنا منہ کھول دیا اور سانپ اس کے پیٹ میں رینگ گیا۔ پھر ایک آدمی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے وہاں پہنچا اور اس سانپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس دیندار آدمی نے کہا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اور اس کے جانے کے بعد 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کہ دیکھنے کے باوجود اس نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھا ہے۔ پھر سانپ نے اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے سر باہر نکالا تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ چلا گیا، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے کہا تو کہنے لگا، جناب، اپنے لیے 2 موتوں میں سے کوئی ایک چن لیجیے۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے جگر کے ٹکڑے کر کے آپ کو مار ڈالوں، یا پھر آپ کے دل میں سوراخ کر کے آپ کو ہلاک کر دوں۔ جلدی فیصلہ کر کے بتائیے کہ کون سی موت مرنا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، واہ بھائی واہ، میں فیصلہ کر کے بتاؤں کہ کون سی موت مرنا چاہتا ہوں؟ اور وہ وعدہ کہاں گیا جو تو نے مجھ سے کیا تھا؟ سانپ بولا، میں نے تجھ سے بڑا بیوقوف نہیں دیکھا۔ کیا تو اپنے جد اعلیٰ آدم کے ساتھ میری دشمنی بھول گیا؟ میں نے ہی تو انہیں جنت سے نکلوایا تھا۔ ایک نااہل کے ساتھ تو نے بھلائی ہی کیوں کی؟ وہ بیچارہ آدمی کہنے لگا، اچھا، اگر تو ہر حال میں مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو ایک کام کر، مجھے اس پہاڑ کے پاس اپنے لیے ایک جگہ تیار کر لینے دے۔ بولا، ٹھیک ہے، مگر ذرا جلدی کر۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا، اے مہربان، مجھ پر اپنی خفیہ مہربانی سے کرم فرما۔ اے مہربان، اے قدیر، میں تجھ سے اس قدرت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے عرش پر استوا فرمایا تو عرش کو پتہ نہیں چلا کہ تیرا مستقر کہاں ہے۔ اے حکمت والے، اے علم والے، اے بلندی والے، اے عظمت والے، اے حیات والے، اے ہمیشہ باقی رہنے والے، اے اللہ، کیا تو مجھے اس سانپ کے مقابلے میں کافی نہیں ہے؟ یہ دعا مانگ کر وہ پہاڑ کی طرف چلا۔ اس نے بتایا کہ اچانک میرے سامنے ایک روشن چہرے، عمدہ خوشبو اور صاف و شفاف لباس والے بزرگ نمودار ہوئے، اور مجھے ایک ہرا پتا دے کر ارشاد فرمایا کہ اسے کھا لے۔ میں نے کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ گیا اور میری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، حضور، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا ہے، یہ تو بتا دیجئے کہ آخر آپ ہیں کون؟ فرمایا، جب تو نے اللہ سے دعا کی تو 7 آسمانوں کے فرشتے اللہ عز و جل سے تیرے لیے فریاد کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے وہ سب دیکھا ہے جو اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے درخت طوبہ کا پتا لے کر میرے بندے کے پاس پہنچا دو۔ میرا نام معروف ہے اور میں آسمانوں میں رہتا ہوں۔ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اسی طرح بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ بھلائی مصیبت میں کام آتی ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اگرچہ وہ بھلائی کا بدلہ نہ دے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔